बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक न्यूज़ के स्टूडियो से लाइव विद बशारत लोधी में आज हमारा टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, सोसाइटी के लिए भी और ख़ुद तालीमी इदारों के लिए भी। बहावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो हुआ वो बहुत अफसोसनाक भी है, काबिल मज़म्मत भी है और हमारे लिए आई ओपनर भी है। इस हवाले से इस पस मंज़र में बात करेंगे कि ये इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं जो यूनिवर्सिटियों के अंदर गिरता हुआ अखलाकी माहौल है, और असबाब क्या हैं, इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, कौन से मेजर्स लेने की ज़रूरत है। हमारे साथ दो प्रोफेसर डॉक्टर मौजूद हैं जो यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक़ रखते हैं, और डॉक्टर एजाज़ बशीर साहब, उनको हमने एज अ पेरेंट लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के जनाब डॉक्टर यूसुफ साहब और यूनिवर्सिटी ऑफ चनाब के जनाब डॉक्टर नज़ीर साहब, और डॉक्टर एजाज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आगाज़ करूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के प्रोफेसर जनाब डॉक्टर यूसुफ साहब, बताइएगा कि ये जो माहौल है, ज़ाहिर है कि सबके लिए ये तशवीशनाक भी है, और ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए बड़ा तशवीशनाक है जो अपनी बेटियों को भेजते हैं। और आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये सेगमेंट जो है वो काफ़ी वल्नरेबल होता है, और ऑनर के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल बनते हैं अगर कहीं हल्की सी भी बात हो जाए। तो बताइएगा कि ये माहौल आपकी नज़र में इसके असबाब क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं डॉक्टर यूसुफ साहब? जी बिशारत लोधी साहब, thank you so much first of all for inviting to talk on this a very sensitive topic and a very important topic, क्योंकि ये वो मौजू है जिससे ना सिर्फ यूनिवर्सिटी में रहने वाले जो लोग हैं वो मुतासर होते हैं, उनकी सोच, उनकी अप्रोच, उनका पर्सपेक्टिव मुतासर होता है, बल्कि एज ए मुआशरा जो है, जैसे आपने शुरू में अपने कहा, वालिदैन इससे मुतासर होते हैं, स्पेशली कि वो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। लेकिन हमें इसको थोड़े से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने की ज़रूरत है कि ये जो माहौल है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, और जो यूनिवर्सिटी के बाहर का मुआशरा है, यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले अफराद जो हैं, चाहे वो एकेडमिशियंस हों, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, स्टूडेंट्स हों, या बाकी आप ऐसे इसको एज ए कम्युनिटी ले लें, पूरी जो यूनिवर्सिटी की है ये भी उसी मुआशरे से ताल्लुक़ रखती है जो बाकी एज ए होल मुआशरा है। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन मसाइल को हम अगर आइसोलेटेड लेंस से देखेंगे तो मेरे ख्याल में शायद उसका कोई बेहतर हल हम सजेस्ट नहीं कर सकते। एक बात ये है कि एजेंट्स ऑफ चेंज, दे आर इंजन्स ऑफ चेंज, और वो चेंज सोच की भी है, अप्रोच की भी है, बिहेवियर की भी है, एटीट्यूड की भी है, सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी और कॉग्निटिव भी है। तो ये एज ए होल एक इनकलाब का नाम है। जब कोई स्टूडेंट जो है, ये कोई फर्द है, वो यूनिवर्सिटी आता है तो यूनिवर्सिटी सिर्फ एक चीज़ का नाम नहीं है, उसकी याद जो है, उसकी जो कॉग्निशन है, उसकी जो अवेयरनेस है, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर, ये सारे हैं और उस माहौल से शेप होते हैं जिस माहौल के अंदर वो स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है। उसमें तालीम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और वो तालीम जो है स्टूडेंट्स के बिहेवियर को भी जो शेप करती है, लेकिन इसके साथ साथ उस कॉन्टेक्ट होता है वो बाकी मुआशरे से भी होता है। आई मीन उसका इबलाग जो है, अगर हम इबलागी पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो स्टूडेंट एक तो अपनी कम्युनिटी के अंदर इबलाग कर रहा है, जिसको हम जामिया कहते हैं, ये कह लें। दूसरा उसका अपने बाकी है उसके साथ भी उसका इबलाग है। तो एज ए होल, और दूसरा जो सबसे बड़ा रोल है, जहाँ मैं और आप बैठे हैं इस वक्त, और डॉक्टर एजाज़ बशीर बैठे हैं, और डॉक्टर नज़ीर अहमद बैठे हैं, मीडिया जो है उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि क्योंकि हम इस वक्त जिस एज के अंदर हैं, क्रिएटेड एज, यानी हमारी जो रियलिटीज़ हैं, हमारे स्टूडेंट्स की रियलिटीज़ हैं, हमारे बच्चों की रियलिटीज़ हैं, कंस्ट्रक्टेड बाय मीडिया। आई मीन मुझे कहने दें कि बाल फादर, वी आर लिविंग इन करंट एज इन मीडिएटेड रियलिटीज़। अब वो मीडिएटेड रियलिटीज़ बाज़ का बहुत आइडियलाइज़ भी होती हैं, बहुत ओवरस्टेटेड भी होती हैं, और बाज़ का जो हमारी लोकल नॉर्म्स, वैल्यूज़
اور ٹریڈیشنز ہوتی ہیں ان سے وہ الائن بھی نہیں ہوتی. آپ اپنے ڈراماز دیکھ لیں اور پھر ہمارا جو کریکولم ہے اس کے اندر ہم صرف بچوں کو یہ نہیں ٹیچ کرتے جامعات کے اندر کہ I mean we provide them technical education and how to make good decisions or acting. Rather, a major chunk of the education is on morality, moral values, ethics. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ اسٹوڈنٹ چونکہ ایک براڈر کانٹیکسٹ میں بھی ہوتا ہے, براڈر سوسائٹی کے بھی اندر ہوتا ہے, تو ادھر پیرنٹس کا رول جو ہے ٹیچرز کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ دے مسٹ کیپ این آئی آن their kids, their I mean boys and girls. ظاہر ہے جو یونیورسٹی میں انڈیویجول جاتے ہیں وہ بڑی حد تک اڈلٹ ہوتے ہیں اور ان کو ان کے بیہیویئر میں جو چینجز آتی ہیں جس پہ ڈاکٹر صاحب شاید بہتر روشنی ڈال پائیں گے کہ ان کا بیہیویئر کس طرح چینج ہوتا ہے اور ان کی جو سائیکولوجیکل چینجز آتی ہیں if they feel sudden changes in their behavior, they also need notice of them and they need to connected with I mean their professors, their teachers, so that جو ہمارا morality والا پہلو ہے, جو ٹریننگ والا پہلو ہے, جس کو ہم اپنی ویلیوز کہتے ہیں, آپ اس کو کہہ لیں morality کہہ لیں, ان کو بھی اتنا ہی امپورٹنٹ طریقے سے ہم ایمفیسائز کر سکیں, اس پہ زور دے سکیں جتنا ہم ایجوکیشن پہ زور دیتا. تو میرے خیال میں جتنی جی یہی سوال میں ڈاکٹر نذیر صاحب سے کروں گا کہ ڈاکٹر نذیر صاحب آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے, کیا وجوہات ہیں؟ جس طرح ڈاکٹر یوسف صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے کہ آئسولیٹڈ میں ہم نہیں دے سکتے, جس طرح سوسائٹی ہے اوور آل اسی کو اس میں رکھ کے دیکھنا ہے, بڑی پکچر میں رکھ کے دیکھنا ہے. ڈاکٹر نذیر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی میں ڈاکٹر یوسف صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا, کیونکہ ہم جز کو کل سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. ہم ایک معاشرے کے طور پہ جو ہے وہ اگر اپنے مسائل کو سمجھنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیز کے مسائل ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لنک ہوتے ہیں, کیونکہ بچہ جو ہے وہ کہیں آسمان سے نہیں گرا, نہ استاد آسمان سے گرا ہے. استاد بھی اسی معاشرے کی پروڈکٹ ہے, اسٹوڈنٹ بھی اسی معاشرے کی پروڈکٹ ہے. اور اگر آپ معاشرے کو دیکھیں تو جو معاشرے کے مسائل ہیں وہ مور اور لیس وہ یونیورسٹیز کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سارے یونیورسٹیز کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں تو یونیورسٹی کی وجہ سے پیدا نہیں ہو رہے. یونیورسٹی ان مسائل کی وہ ان مسائل کو فیس کر رہی ہے, مسائل ان کے اندر. اب ہمارا بچہ ہمارے پاس آتا ہے, وہ آپ جیسے اب دیکھیں تو ہمارے پاس انڈر گریڈ کا بچہ جو ہے وہ 18 سال کا آتا ہے, ایک بلومنگ ایج ہوتی ہے, اس وقت اس کے جو ہے وہ اس کا ایک شعور ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تو یونیورسٹیز نے اس شعور کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چینلائز کرنا ہے, ہم نے اس کو معاشرے کے مفید فرد بنانا ہے. اب مفید فرد بنانے کے لیے ہمارا رول آبویسلی اس کو اوور ایگزیجریٹ نہیں کیا جا سکتا, ہمارا بہت بڑا رول ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. پیرنٹس نے جو ہے وہ ان کا ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ ان کی تربیت کے اندر موجود ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ تربیت تو ماں کی گود سے شروع ہو گئی. جو بچے کے مسائل ہیں وہ ہماری گود سے, ماں کی گود کے ساتھ شروع ہو گیا کہ جب جو ہم نے اس کو فیڈ کیا وہ کسی نہ کسی فارم کے اندر یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ آ کے ریفلیکٹ ہوگا. اب استاد کے طور پہ یقیناً یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان مسائل کو جو ہے وہ ٹیکل کریں, ان مسائل کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہم ہر وقت کامیاب نہیں ہو سکتے, بعض اوقات ہمیں ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن اور ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کے باقی شعبہ آپ دیکھ لیں, آپ اپنی سیاست دیکھ لیں, آپ اپنی معیشت دیکھ لیں, آپ جس شعبے کو ہاتھ لگا لیں, دفاع دیکھ لیں, تو جو مسائل وہاں پہ موجود ہیں وہ کسی نہ کسی فارم کے اندر یونیورسٹی کے اندر بھی موجود ہے. اگرچہ ہمارا رول جو ہے وہ ان بات, کیونکہ ہمارا رول جو ہمارا جو خون ہے اس خون کو صاف کرنے والا رول ہے, تو ہم ہر وقت کامیاب نہیں ہوتے, ہم ناکام بھی ہو سکتے ہیں, ہماری ناکامیاں بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن ہماری کامیابیوں کو نظر انداز کر دینا بھی مناسب نہیں ہوگا. ہم جو ہے وہ ہماری کامیابیاں بھی بہت ساری ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم آبویسلی ناکامیاں بھی ہیں, کیونکہ ہمارے اندر بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں. اس بات کو میں مکمل طور پہ ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اکثریت ہے وہ کالی بھیڑوں کی نہیں ہے. جس طرح سے ایک پکچر بنا دی جاتی ہے, جو میڈیا ایک پکچر پریزنٹ کرتا ہے, جیسے ڈاکٹر یوسف صاحب نے کہا کہ میڈیٹڈ ریئلٹی ہے, تو وہ جو پرسیپشن جو بن جاتی ہیں پرسیپشن دے آر اسٹرانگر دین ریئلٹی. تو میں ڈاکٹر یوسف صاحب کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں. ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں دونوں ڈاکٹر صاحبان سے یہ پوچھوں گا کہ کیا یونیورسٹیوں کے اندر فیکلٹی لیول پر یا مینجمنٹ لیول پر یہ کنسرن موجود ہیں کہ ہاں ہمارا ماحول ہے, ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, بہتر بنانا ہے,
کیا یہ اس ذمہ داری کا احساس موجود ہے ڈاکٹر نذیر صاحب؟ سر بالکل موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے امپروو کرنا ہے، کس طرح سے ایک اچھا ٹیچر بننا ہے، کس طرح سے ہم ایک اچھے طریقے سے ڈلیور کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بچے کی جو مورل ٹریننگ ہے، مورل ٹریننگ کے اوپر ہمارا ہمیشہ فوکس رہتا ہے. کیونکہ میں نے بتایا کہ اب آپ اگر چند کالی بھیڑوں کے کارنامے یا چند کالی بھیڑوں کے جو اعمال ہیں اس کو جب ہم تھوپ دیں گے پورے معاشرے، پوری سوسائٹی، پوری یونیورسٹی کے اوپر، تو میرا خیال ہے یہ ایک بالکل ناانصافی ہوگی. تو یہ کیونکہ اب ناانصافی ہے. ڈاکٹر یوسف صاحب، کیا یونیورسٹی آف گجرات کے اندر یہ کنسرن موجود ہے؟ کیا فیکلٹی لیول پہ یا آپ کے امنگ دا پروفیسرز اور فیکلٹی یہ کنسرن موجود ہے؟ مینجمنٹ اس کو سمجھتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور ریزالو ہونا چاہیے؟ بشار صاحب، یہ بہت سیریس کنسرن ہے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر جامعہ گجرات کی بات کریں تو ہمارے ہاں اس حوالے سے ایک تو ڈپارٹمنٹل لیول پہ ڈسپلنری کمیٹیز ہیں، یعنی جتنے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں اتنی ہماری ڈسپلنری کمیٹیز ہیں. اور اس طرح کے ایشوز آف کورس دیکھیں جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے اس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں، تو ایک تو ہم ڈپارٹمنٹل لیول پہ ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر سینٹرل یونیورسٹی کی ڈسپلنری کمیٹی ہے جس کے ممبر جو ہیں وہ جو سپیریئر ہماری لیڈرشپ ہے، ہائر لیڈرشپ ہے، وہ ہوتی ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل جب بھی ہم، اور پھر اس کے علاوہ ہمارا ایک سیکیورٹی کا جو زون ہے وہ ہے جس میں سینٹرل سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ ہے، اس کے نیچے پھر سیکیورٹی آفیسرز ہیں، پھر سیکیورٹی گارڈز ہیں. ہمارے یہاں جامعہ گجرات کے حوالے سے اس حوالے سے بڑی اسٹرکٹ پالیسی ہے، اور ہم کوشش جی کرتے ہیں ڈاکٹر کہ اجاز بشیر صاحب، جو آپ فرمائیے گا اسٹوڈنٹ ہے. کہ دونوں ہمارے ڈاکٹر صاحبان، پروفیسر صاحبان نے کہا کہ یہ چونکہ اوور آل سوسائٹی کا ایک پرابلم ہے اور اسی کی ریفلیکشن ہم یونیورسٹیوں کے اندر دیکھتے ہیں، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کا کوئی اور پرسپیکٹو؟ ڈاکٹر اجاز صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ سر جی، میں اب سگنل آواز نہیں آ رہی، آپ کو سن نہیں پا رہا. جی اب ٹھیک ہے. جی اب جی میرا آپ خیال ہے سگنل کا تھوڑا سا ایشو لگ رہا ہے یار. آپ جی میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ لیکن کٹ کٹ کے آ رہی ہے آواز، کلیئر. جی ڈاکٹر اجاز صاحب سے بھی وہاں ظاہر ہے کہ دوسری طرف بھی سگنلز کا ایک معاملہ ہے پرابلم یا ہوتا ہے، اس کو بھی میں دوبارہ ڈاکٹر جی یوسف صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ ٹھیک ہے جی، آپ ٹھیک ہے. اجاز صاحب آ گئی ہیں. جی نہیں ڈاکٹر آپ صاحب ٹھیک ہے، نہیں فرمائیے گا ٹھیک ہے. کہ ہمارے دونوں یونیورسٹیوں کے پروفیسر صاحبان نے تو کہا ہے کہ یہ چونکہ اوور آل سوسائٹی کے اندر کا مسئلہ ہے اور پھر اس کی ریفلیکشن یونیورسٹیوں کے اندر بھی آتی ہے اور فیل کی جاتی ہے، اور بہت سارا جو پرابلم کا حصہ ہیں وہ خود پیرنٹس ہیں اور خود فیملی کا ماحول بھی ہے اور سوسائٹی بھی ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے یا آپ مختلف وجوہات سمجھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پروفیسر صاحبان کی بات سنی اور مجھے ڈیفینیٹلی، میں سنڈیکیٹ ممبر ہوں یونیورسٹی آف گجرات کا 3 ساڑھے 3 سال. بات پروفیسر صاحبان نے کی کہ ایک اوور آل جو کلچر ہے ہمارا، انفارچونیٹلی وہ بڑا انفارچونیٹ، ہم قوم نہیں بن سکے، ہم نے اپنی روایات برقرار نہیں رکھی. اور ہمارا جو اصل میں جو قومی روایات پہ چلتی ہیں وہی کامیاب ہوتی ہیں. ہماری جو مذہب کے حوالے سے جو لمیٹیشنز ہیں، انفارچونیٹلی وہ لمیٹیشنز بھی ہماری جو ہیں ہمیں ان کو بھی، جب ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اسٹوڈنٹ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا بڑے لیول پہ آ گئے ہیں اور یہاں پہ آزادی اور یہ سارا سینس. لیکن کچھ چیزیں جو ہمارے کلچر اور ہمارے جو مذہبی جو ہماری لمیٹیشنز ہیں ان کو یونیورسٹی میں بادر نہیں کیا جاتا. اور بدقسمتی سے ہمارے جو مذہبی لیڈرز ہیں وہ اپنے ٹریک پر رہتے ہیں کہ جی ان کا اور ہمارا جو ہے سم ٹائمز اپوزٹ ٹریک پہ ہوتے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور دوسرے لوگ سمجھتے ہیں ہم ترقی یافتہ ہیں. یہ ایک بدقسمتی سے اوور آل ہماری جو ایک نیشنل کریکٹر ہے اس میں ایک بہت بڑا کھڑا ہو چکا ہے. جیسے انہوں نے کہا پروفیسر صاحب نے کہ ہمارا جو میڈیا ہے
وہ بھی جو پلے کر رہا ہے، ہمارے جو ڈراماز ہیں، ہمارا جو کلچر چینج لائی جا رہی ہے، پتہ نہیں وہ انٹینشنل ہے یا کتنے سے ہم جو یورپ کو فالو کر میں ہے کہ ہم ماڈرن ہونا چاہتے ہیں، لیکن ماڈرن ہمارا دین جو ہے وہ سب سے زیادہ ماڈرن ہے. ہر جو وقت ہے، ہر زمانہ ہے، اس کے متعلق اسٹریٹ فارورڈ گائیڈ لائنز ہیں. لیکن ہم نے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اور جو مذہبی طبقہ ہے، انہوں نے اپنی لائنز جو ہیں وہ بدقسمتی سے جدا کر دی. یہ ایک بہت بڑا ہمارے المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم کیونکہ والدین کا جب رسپانسبلٹی ہے تو اب معاشرہ جو ہے وہ ایک بچے کی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. والدین کے ساتھ ساتھ معاشرہ بہت بڑا ساتھ ہوتا ہے. اب جب معاشرہ جو ہے وہ بھی یہی دیکھ رہا ہے کہ ماڈرن کپڑے پہنے ہیں، کس نے ساڑی کس کے پاس نہیں ہے، کس کے پاس کپڑے کس طرح ہیں، اور جس نے اگر کوئی مذہبی رنگ میں ہے تو کہتے ہیں یہ تو کوئی پرانے زمانے کے بندہ. اور جو ماڈرن ٹریک پہ چل رہا ہے، چاہے وہ غلط ٹریک پہ ہے لیکن سمجھا جاتا ہے کہ وہ صحیح ٹریک پہ ہے. ایک ایسا علمیہ کے دور میں ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے جانا کہاں، ہمارا ٹریک کیا ہے، ہم نے طرف رخ کرنا ہے. اور بدقسمتی سے جب کوئی ایشو آتا ہے تو ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ اس کو اس کا حل نکالو، نہ کہ اس کی تشہیر پہ اس کو ایسے اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھیجنے سے فائٹ کرنا شروع ہوتا ہے. بڑا المیہ ہوگا یہ اگر یہ ڈاکٹر اعجاز صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے ایشو میں ہم کو ڈسکس کرتے ہیں کہ مذہب ریلیونٹ ہے، یہ ہے تو بات تھوڑی سی ایکسٹریم بات ہے، لیکن ہم نے کبھی ریفرنس کے طور پہ مذہب کو لیا نہیں کہ ہمارے اخلاقی معیارات جو ہیں یا اخلاقی ہمارا جو کریکٹر ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی مذہب کا رول ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے. چھوٹی بدقسمتی ہوئی ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے نا. اس وقت ہمارے جو ہے سارا جو ہے وہی ڈفرینٹ ہے، لیکن ہمارا مذہب ہمیں اخلاق اور جو ایتھکس ہیں، رولز ہیں، ڈسپلنز ہیں، لمیٹیشنز ہیں، اس کی اتنی کلیئر گائیڈ لائنز ہیں نہیں. لیکن اب اس کو جو آج سے کچھ 100 سال یا 200 سال پہلے تھا، وہ آج کے زمانے میں اگر وہ ڈفرینٹ ہے تو ہمیں اس ٹریک پہ ایتھکس، رول، لمیٹیشن وہ تو وہی رہیں گی، لیکن ہمیں ماڈرن دور میں آگے بڑھنا ہے. اب آگے بڑھنے کے لیے ہمارا جو تعلق ہے مذہب سے گائیڈ لائن دے. اب مذہب سے ہمیں گائیڈ لائن ہمارا، کیونکہ ہم نظریاتی ملک ہیں، پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ملک ہے، کہیں پہ نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ کوئی اسلام سے گائیڈ لائن لی جا رہی ہے، بلکہ یہاں تو انسٹرکشن بھی کہیں اور سے آتی ہے. جی، ہم بات کر رہے ہیں یونیورسٹیوں کا بگڑتا ہوا اخلاقی ماحول، اس کے ذمہ دار کون کون ہیں اور اس میں کیسے بہتری پیدا کی جا سکتی ہے. جب تک اس پر ڈائلاگ نہیں ہوگا، ایک نیریٹو بلڈ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اس پہ شاید سوچ بھی نہ کو آئے. اگر سوچ ہے تو انڈیویجول لیول پہ ہے. یونیورسٹیوں کے اندر ہمارے پروفیسر صاحبان نے کہا کہ کنسرن موجود ہے، پیرنٹس کے اندر تو بہت زیادہ کنسرن ہے اس حوالے سے، اور یہ کنسرن کیا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے انٹو سالڈ ایکشنز، یہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. ہمیشہ کی طرح حسین اور جوان. ہائی بیوٹیفل. ساری تعریفیں ماں بیٹی کے لیے، باقی کزنس کیا کریں؟ وہ کریں جو میں کرتی ہوں. اور ممی کیئر ہنی لوشن، جس پہ ہے 25 سال کا بھروسہ. کیئر ہنی لوشن خالص ہنی، روغن بادام اور نیچرل وٹامنز کے ساتھ بھرپور موئسچرائزنگ، مٹائے ڈارک سپاٹس اور رنکلز. دے ٹرپل سن اسکرین کی پروٹیکشن بھی، چہرے پہ لائے کھلی کھلی رانائی. اور کسی پہ نظر کیوں جائے؟ کیئر ہنی لوشن. کیئر سے بہتر کیا؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز. پاکستان کی آواز پاک نیوز نے اپنی باقاعدہ نشریات کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان کے کسی بھی علاقے، گجرات اور اس کے گرد و نواح کے علاقائی مسائل کے حل کے لیے پاک نیوز بنے گا آپ کی آواز. پاک نیوز اٹھائے گا ظلم کے خلاف آواز. پاک نیوز آپ کے مسائل کو حکام بالا تک پہنچائے گا.
पाक न्यूज़ का अज़्म है कि वो अपने नाज़रीन को बाखबर रखते हुए मुस्तनद खबरें और गैर जानिबदार तज्ज़ियों के साथ साथ शऊर और आगाही फराहम करता रहेगा। अगर आपके इलाके में करप्शन, लाकानूनियत या गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ हो रही हैं तो हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे हुक्काम बाला तक। अगर आप समझते हैं पाक न्यूज़ का हिस्सा बनकर आप मसाइल का हल तलाश करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो अभी हमारे नंबर्स पर रब्ता करें। चेयरमैन एजाज हुसैन जान की काविशों, इंतहाई लगन, मेहनत, पाक न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। जब से मिली है वाइफ बदली है मेरी लाइफ, किस्मत चमकी चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चिकनाई पे करे वार, बर्तन चमके चम 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 चम। 1000 लीमों की पावर, इसमें महीने की छुट्टी चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चले पूरे महीने चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, लेमन मैक्स लॉन्ग बार, मेरा भी है एतबार, रिश्ते भी चमके चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चम 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 चम। लाइव विद बशारत लोधी में वेलकम बैक। बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर माहौल पर, अखलाकी माहौल पर, और पर्सपेक्टिव है और पस मंज़र है एक यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी सारी की सारी इसी तरह की भरी हुई थी और बाकी यूनिवर्सिटियों के अंदर कुछ नहीं हो रहा। हमारी चूँकि सोसाइटी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं और उसकी रिफ्लेक्शन हमें यूनिवर्सिटियों के अंदर नज़र आती है। ज़ाहिर है वो सोसाइटी का हिस्सा है और कहीं ना कहीं जब क्रॉप अप होती है प्रॉब्लम तो हम उसको डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूसुफ साहब यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के, डॉक्टर नज़ीर साहब यूनिवर्सिटी ऑफ जनाब के, और डॉक्टर एजाज बशीर साहब एज पेरेंट के तौर पे हमने उनको लिया है, क्लेफ्ट हॉस्पिटल के CEO हैं। डॉक्टर यूसुफ साहब ये फरमाइएगा कि एक ज़ाहिर है कि एक बड़ा इशू है और ये इशू इसको ना तो अलग किया जा सकता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटियों के अंदर स्टफ आता है आपके पास, स्टूडेंट्स, वो एक ऐसी एज में होते हैं जिनका जो जहन है वो फ्लेक्सिबल होता है। उस वक्त वो ट्रांसफॉर्मेटिव एक फ़ेज़ में होते हैं। वहाँ यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट कर सकती है, उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कर सकता है, उनको बेहतर बना सकता है। और यूनिवर्सिटियों के अब तो खास तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंदर और तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है स्टूडेंट इसके अंदर। तो क्या वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का रोल है, क्या यूनिवर्सिटियाँ उससे बड़ी हो सकती हैं? नहीं बिशारत साहब, ये बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ जो है वो तालीम जो है वो फराहम करना नहीं है। और लेकिन एक तासुर है, एक जो राय है कि यूनिवर्सिटियां शायद मसाइल की जगह हैं या जड़ हैं, ये दुरुस्त नहीं है। यूनिवर्सिटियां बुनियादी तौर पे मसाइल हल करने की जगह हैं। चाहे वो मसाइल जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज के मसाइल कहे कि जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, ये उसकी एज का वो पीरियड होता है जो टाइम पीरियड जिसमें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, फ्रॉम इमोशनलिज्म टू उसने मेच्योरिज्म जाना था, मेच्योर होना। तो ये क्रिटिकल एक फेज होता है जो है वो सिर्फ तालीम प्रोवाइड करती। यूनिवर्सिटीज में मौके हैं, सेमिनार्स होते हैं, स्कॉलर अगर इकोनॉमी पे, कल्चर, सोसाइटल इश्यूज पे अगर मुकर्ररीन आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं जो उसके साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, उसके साथ रिलीजियस स्कॉलर्स भी आते हैं। डॉक्टर एजाज साहब जो फरमा रहे थे, हमारा एक जो प्रॉब्लम है बुनियादी तौर पे वो सोसाइटल नैरेटिव का है। आप देखें सोसाइटी के अंदर क्या बात करते हैं हम, जो अपनी इंस्पायरेशन होती है, जो गाइडेंस होती है, बाज़ औक़ात वो रिलीजन से नहीं ड्राइव करते। आपने मुआशरे के अंदर देखा लोग कहते होंगे वो क्या कहेंगे, तो बुनियादी तौर पे ज्यादातर हम पीयर प्रेशर का शिकार होते हैं। यानी कोई ड्रेसिंग है, कोई नया ट्रेंड है, कोई नया आइडिया है, कोई नई अप्रोच है, कोई नई सोच है, तो हम उसके बारे में उसको अपनाने से पहले वही असेस द ओपिनियन ऑफ द पीपल अराउंड अस, यानी जो सोसाइटी होती है, जो हमारे पीयर्स होते हैं, हम उनकी तरफ इशारा करते हैं कि वो क्या कहेंगे। आप देखिए बहुत कम लोग कहते होंगे कि क्या मुझे मजहब इसकी इजाजत देता है
مجھے سنت رسول اس کی اجازت دیتی ہے, مجھے مورالٹی اس کی اجازت دیتی ہے, میری ٹریڈیشن اس کی ہے, یا معاشرے کا ایز اے ہول کلچر کی اجازت دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے, یہ وہ جنکچر ہے, یہ وہ پوائنٹ ہے یہاں سے ڈپارچر ہوتی ہے, اور یہ وہ چیز ہے یہاں پہ مکالمہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس مکالمے اینگل ہے, دیکھیں ایک اینگل جو ہے وہ اساتذہ ہیں, اس کا دوسرا اینگل جو ہے ٹرائی اینگل کی جو دوسری بیس جو ہے پیرنٹس ہیں, اور ایک اس کا جو اینگل ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں. جب تک یہ ٹرائی اینگل کمپلیٹ نہیں ہوتی اس وقت تک ہم اسٹوڈنٹ کی جو ٹریننگ ہے, جو تربیت ہے, جو ہمارا کلچر ہے, ہماری مورالٹی ہے, ہماری ویلیوز ہیں, ہماری ٹریڈیشنز ہیں, اس کے مطابق نہیں کر سکتے. ڈاکٹر اعجاز صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ماڈرنٹی کا کانسیپٹ, دیکھیں ماڈرنٹی کپڑوں سے نہیں ہے, وی نیڈ ٹو ریکگنائز دس. دیکھیں ماڈرنٹی جو ہے اس کا تصور جو ہے وہ نالج سے ہے, آئیڈیا سے ہے, انوویشن سے ہے. اگر ہم 2 پیس پہننے والے کو ماڈرن سمجھیں گے اور شلوار قمیض پہننے والے کو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے اس کو ماڈرنٹی کا پتہ نہیں ہے, یہ وہ الوژن ہے, یہ وہ کنفیوژن ہے جو ہم نے کریٹ کر دی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, ہم بعض اوقات لینگویج اور نالج کو مکس کرتے ہیں. ہم جو انگریزی بولتا ہے فرض کریں یا کوئی فورن لینگویج بولتا ہے, ہم کہتے ہیں بہت ماڈرن ہے, کیا فر بولتا ہے, کیا اس کا اچھا ابلاغ ہے, بھلے وہ درست طریقے سے نہ ہی بولے. لیکن اگر کوئی اردو بولتا ہے, عربک بولتا ہے, پشتو بولتا ہے, سندھی بولتا ہے, پنجابی بولتا ہے, تو ہم اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے. نالج از اے ڈفرنٹ تھنگ, وچ از اے ڈفرنٹ تھنگ. جو اس کی وجہ ڈاکٹر یوسف صاحب یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جو پسماندہ ذہن ہے وہ اپیرنس سے ڈسیو ہوتا ہے یا اسے دھوکہ کھاتا ہے, اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ ماڈرنٹی جو ہے وہ اپیرنس اس طرح کی بنا لیں, چاہے آپ کے تھاٹس, چاہے آپ کا مائنڈ سیٹ, پرسپیکٹو اسی طرح کا پسماندہ ہوں اور اسی پسماندہ ویلیو سسٹم کے اندر رہتے ہوں. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوور آل اپیرنس اس طرح کی بن گئی ہے تو شاید ماڈرن ہمیں کوئی, یہ ہمارا بشارت صاحب, یہ ہمارا ایک تاثر بن گیا ہے. ہمیں اس پہ مکالمہ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر اعجاز نے بڑی خوبصورت بات کی, ہمیں ایک نیریٹو جو ہے, ایک ڈسکورس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. who we are, from where we have come, from where I mean to where we go and where we are going. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے ہم کہاں سے آئے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہماری ویلیوز کیا ہیں, ہمارا تشخص کیا ہے, آئیڈینٹی کا ہم نے ڈیفائن کرنا ہے, ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نذیر صاحب یہ فرمائیے گا, ڈاکٹر نذیر صاحب کے پاس جاؤں گا. ڈاکٹر نذیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو جس ایج میں آپ کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اب تو انٹر کے بعد یونیورسٹیوں کے اندر چلے جاتے ہیں, وہ ٹینڈر ایج ہوتی ہے, اس وقت ابھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے انڈیویجول, اور اس وقت وہ زیادہ ماحول سے بھی اثر انداز ہوتا ہے, اور پھر جس طرح کے ہم نے سسٹم ڈیولپ کر لیا ہے تو یونیورسٹیوں کا ماحول کافی اس کو اثر انداز ہوتا ہے, امپیکٹ کرتا ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ جی بالکل, یونیورسٹی کا ماحول اس کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن صرف یونیورسٹی کا امپیکٹ نہیں ہوتا, یونیورسٹی سے بیونڈ بھی ایک دنیا ایگزسٹ کرتی ہے, اور وہ بہت بڑی دنیا ہے. اس دنیا کا جو اثر ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر ہماری یونیورسٹیوں سے جو ہے وہ زیادہ گہرا اثر ہے. مطلب میں تو یہ کہوں گا, اگر ہم تھوڑی سی زیادہ ایمانداری کی بات کریں تو ہم یوں سمجھ لیں کہ ہم جو ہے نا وہ مختلف جو ہے وہ جیسے جھوٹ ہوتے ہیں نا, بہت سارے جھوٹ ہیں جو ہم نے سوسائٹی کے طور پہ اپنے ساتھ بولتے ہیں. جب ہم ابھی جیسے ڈاکٹر اعجاز صاحب فرما رہے تھے مذہب کی ہم بات کرتے ہیں, تو ہمارا مذہب تو دیکھیں اجازت نہیں دیتا مخلوط تعلیم کی, ہم کیوں کر رہے ہیں؟ جی اگر مخلوط تعلیم جو ہے اگر اسلام کے پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھیں تو مذہب تو اس کی اجازت نہیں دیتا. اب یہ آپ کے اوپر تھوپا گیا ہے, کس نے تھوپا ہے؟ یہ آپ کے صاحبان اقتدار نے تھوپا ہے, استاد نے تو نہیں تھوپا. استاد نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں مخلوط تعلیم کے بغیر پڑھانے کو تیار نہیں ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے صاحبان اقتدار, جیسے ڈاکٹر یوسف صاحب نے کہا کہ انگلش بول لینے سے, اب میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی میں ایک جنرل, چونکہ میں خود زبان کا استاد ہوں, تو ابھی بلاول بھٹو صاحب جب اردو توڑ پھوڑ کے بولتے ہیں تو وہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یار یہ تو بہت اچھی بات ہے, اور جب انگلش کو میرا توڑ پھوڑ کے بولتی ہے تو اس کے اوپر ہم مذاق اڑاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انگلش لہجے میں اردو بول کے اس کی ایسی کی تیسی کرنا جو ہے وہ ہمیں پسند ہے, لیکن جب انگلش کی ایسی تکلیف ہوتی ہے اور ہم میرا کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو ہم مطلب میرا خیال میں ہم بہت سارے جو ہمارے اندر مسائل موجود ہیں, وہ مسائل ہم تمام لوگوں کے اندر کسی نہ کسی فارم کے اندر جو ہے ریفلیکٹ کرتے ہیں.
हमारी ड्रेसिंग ले ले, हमारी जबान ले ले, हमारा कल्चर ले ले, हमारी सकाफत ले ले, तो ये तमाम चीजें जो है इसके अंदर कहीं जड़ों के अंदर कहीं खराबी मौजूद है। जब तक वो खराबी एड्रेस नहीं की जाती, हमारे मसाइल जो है मुकम्मल तौर पे हल नहीं होते। जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि और डॉक्टर एजाज साहब, आपके बच्चे तो चूंकि बाहर भी पढ़े हैं मलेशिया के अंदर, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? जी बिल्कुल, बेटी मेरी मलेशिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया से उसने फिका में किया, मास्टर्स किया है। वहाँ पे डेफिनेटली जैसे फैसल ने कहा कि को एजुकेशन इस्लाम में नहीं है, लेकिन अब चूँकि हम जिस दौर में हैं, इसमें हमें एथिक्स और मोरालिटी के साथ अगर हम को एजुकेशन कर भी लें, तो कंट्रोल्स जो लिमिटेशन कंट्रोल्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो मलेशिया है वो भी है तो को एजुकेशन, लेकिन दे आर वेरी क्लियर लिमिटेशन। मतलब वहाँ पे जो उन्होंने जो जिस तरह पढ़ाया, उन्होंने अपने आप को एक ऐसा फोकस सेटअप बना लिया कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है। हमारे यहाँ पे टाइम इतना ज़्यादा, देखिए हमारी जो एजुकेशन है यूनिवर्सिटी में, ये मैं सिंडिकेट मेंबर रहा हूँ खुद, मैं इसमें मुझे अंत तक सारी सिचुएशन चले आ रहा है। यहाँ थोड़ा सा लेक्चर होता है, उसके बाद फिर टीचर आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन जो इसके अगेंस्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया में था, इतना रिसर्च वर्क, इतना ज़्यादा कोर्स वर्क के मतलब वो बच्चा जो है इतना ज़्यादा बिजी होता है उसमें अपनी बुक रीडिंग में, अपनी नॉलेज को करने में, और फिर टीचर इतना ज़्यादा देते हैं वहाँ पे। जो इतने हाई लेवल के टीचर जो कि जब मैं खुद यूनिवर्सिटी जाकर लोगों से मिला हूँ, दुनिया में जिनका नाम है, जो ऑक्सफोर्ड के बड़े हाई लेवल के लोग, लेकिन वो इतने डाउन टू अर्थ और इतने वो जो प्लेयर स्टूडेंट के साथ हर वक्त टाइम देने को तैयार थे। और जब मैं गया हूँ तो मुझे उसके प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने घर बुलाया, खाना खिलाया, हर सेक्शन के टीचर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ उसका जो है ना कंसर्न है कि उसकी एजुकेशन कैसी जा रही है, और इतना ज़्यादा वो टाइम देते हैं। और मैं कहता हूँ जो दीन का असल रूह है, वह जैसे हमारे यहाँ पे है कि यहाँ पे फिरकों में बटे हुए 4 फिका अलग अलग मदरसे हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में 4 फिका पढ़ाई जाती है और 4 फिका के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। कोई डॉक्टर एजाज साहब, ये जो आपने फरमाया कि टीचर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ उनका इंटरेक्शन है, तो हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ही यहाँ से ओरिजिनेट होती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इमेच्योर आते हैं, स्टूडेंट जो टीचर हैं वो थोड़े से मेच्योर होते हैं, और जो मार्क्स का मामला है वो अब मरहून मिन्नत है टीचर्स का। तो हमारे यहाँ ये जो इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट का, तो हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी वजह जो मसाइल की है वो इसी इंटरेक्शन की वजह से है। बिल्कुल, जी आप लोधी सही साहब, मुझसे कह रहे पूछ हैं रहे कि यहाँ पे जी डॉक्टर एजाज साहब। जी एक्चुअली वहाँ यहाँ टीचर्स जो है उन और भी बहुत एक और चीज़ मैंने जो देखा कि टीचर्स को बहुत ज़्यादा जो मीटिंगों में आगे पीछे ट्रेनिंग आगे पीछे रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है वो कम होता है। हालांकि टीचर और स्टूडेंट का जो 1 to 1 रिलेशन है, वो असल में वो उस्ताद की जो वो नज़र है, उस्ताद का जो वो एक जो हमारा दीन में भी है, जो अल्लामा इकबाल का भी था कि वो नज़र जो है कि वो अब वो नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि मुझे मौलम बना के भेजा गया। इसका मतलब है दुनिया में मौलम से ऊपर कोई वैल्यू वाली चीज़ ही नहीं। इस वक्त मौलम की वैल्यू अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे कोई खास नहीं है। यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वो जो है कोई सियासतदान है, उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, जबकि दुनिया में प्रोफेसर जो हैं या जो टीचर्स हैं वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे भी आज का मसला आया हुआ है कि आप दूसरे मुल्कों में देख रहे हैं जो प्राइमरी टीचर है उसकी तनख्वाह भी किसी डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा होती है, और जब उनको फोकस होता है कि टीचिंग करनी है, उन्होंने उनको और दुनिया में अपनी अर्निंग की फिक्र नहीं होती। हमारे यहाँ पापा साहब की तनख्वाहें देते हैं, अब 1500 और काम करने पर करने के लिए घर चलाना है और एक लेवल रखना है। आज आप अंदाजा लगाएंगे अगर गाड़ी रखनी हो रिजर्वेबल तो उसको पेट्रोल, मेंटेनेंस, उसको खरीदना हो तो, और ये फिर हमारे इसमें हमारे टीचर को वो लेवल नहीं दिया गया जो उसका था।
یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. جی ڈاکٹر یوسف صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی ڈاکٹر اجاز صاحب نے بھی کہا ہے کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ایک بڑا زبردست انٹریکشن ہوتا ہے جس سے اسٹوڈنٹ کو لرننگ کے بڑے مواقع ملتے ہیں، کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ یہاں جب انٹریکشن بڑھتا ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور کیا یہ کوئی کنسرن موجود ہے، اور یہ جو سسٹم ہے ہمارا کہ ٹیچر نے مارکس لگانے ہیں اور اسٹوڈنٹ مرہون منت ہوتا ہے، ڈپینڈنٹ ہوتا ہے ٹیچر کا اور ٹیچر کے آس پاس گھومنے کا اور ٹیچر کے ناز نخرے اٹھانے کا، کیا اس میں کچھ اصلاح کی ضرورت ہے؟ لودھی صاحب یہ تاثر اتنا درست بھی نہیں ہے. یہ کہ اسٹوڈنٹ بہت انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے سیمیسٹر سسٹم میں. جو ہم نے ایک یہ تصور بنایا ہوا ہے کہ سیمیسٹر کے اندر چونکہ ساری کی ساری ایویلیویشن متعلقہ ٹیچر نے کرنی ہوتی ہے اور وہی مارکس دیتا ہے اور اسٹوڈنٹ اس کے گرد گھومتا ہے، یہ تاثر اس حد درست بھی نہیں ہے. اس میں بھی کافی اصلاح کی ضرورت ہے. سیمیسٹر سسٹم میں اسٹوڈنٹ بہت انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اس کا کہیں پہ جو آپ نے پہلا پوائنٹ کہا کہ اس کی بہت زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے، آف کورس ہوتی ہے، کلاسز میں بھی ہوتی ہے، ٹرم پیپر میں بھی ہوتی ہے، پریزنٹیشنز میں ہوتی ہے، اور ویسے کاؤنسلنگ آورز ہوتے ہیں جیسے پی ایچ ڈی کی ڈگریز ہوتی ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے کاؤنسلنگ آورز ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کی میٹنگ ہے. تو ایک تو میں اپنی جامعہ، ویسے تو ساری جامعات میں اپنی جامعہ ہمارے یہاں اس حوالے سے بڑے اسٹرکٹ پروٹوکولز ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا جو ون کمیونیکیشن ہے، جو الیکٹرانک کمیونیکیشن ایکسچینج ہے وہ تھرو گروپس ہو. یعنی ہوتے ہیں موسٹ آف دی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ وایا سی جی آر ہوتی ہے، جو گرلز ریپریزنٹیٹیو اور بوائز ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں. ایک ہم اس کو پروفیشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری بات جو ہے آف کورس انٹریکشن ہوتی ہے، لیکن یہ انٹریکشن جو ہے اس میں دیکھیں اگر فرض کریں ایک ٹیچر ہے، اس کے اوپر ایک ڈسپلنری کمیٹی ہے، اس کے چیئرمین ہے، اس کے اوپر ایک ڈین ہے، اس کے اوپر ایک کنٹرولر ایگزامینیشن ہے، اس کے اوپر ایک وائس چانسلر ہے. ایسے گریوینس ہیں تو یہ ایک پوری چین بنتی ہے، یہاں اپنے گریوینس ایڈریس کر سکتا ہے. تو یہ اتنا بات ہم یہ کہتے ہیں ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ٹیچرز پہ، اور اس کی انٹریکشن ہوتی ہے، وہ ٹھیک گھومتا ہے، اس سے جنم لیتے نہیں. میرے خیال میں یہ تاثر درست نہیں ہے. میں واپس جاؤں گا جو ڈاکٹر نذیر صاحب بھی کہہ رہے تھے اور ڈاکٹر اجاز صاحب بھی، ایز اے کولیکٹیولی یعنی ٹوٹیلیٹیرین کے طور پہ اگر میں سمرائز کروں تو بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز ایک چھوٹا حصہ ہے اس ہمارے سارے پروگرام. اگرچہ اسٹوڈنٹ یہاں 8 سے 9 گھنٹے رہتا ہے 10 گھنٹے رہتا ہے، لیکن ایز ہم بری الذمہ نہیں ہو سکتے، ایز اے پیرنٹس ہم بری الذمہ نہیں ہو سکتے. جو ہمارے معاشرے کے اندر مسائل ہیں ان کی ریفلیکشن آپ کو یونیورسٹی کے اندر بھی ملتا ہے. کیوں سے یونیورسٹی کے اندر نہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں نہ پروفیسرز آتے ہیں. جو ویلیو سوسائٹی کی وہ سوسائٹل ڈکلائن ہے. لوگ اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں معاشرے کے اندر، وہاں پہ اگر چیٹنگ ہے، وہاں پہ مسائل ہیں ایتھکس کے، مورالٹی ہیں. تو ہم جتنی بھی یونیورسٹی کے اندر کوشش کریں ٹرائی اینگل کے ایک اینگل کی طور پہ، شاید وہ کامیابی نہیں. اس کو ہم ایز اے اگر کمپائی اینگل دیکھیں، پیرنٹس کو دیکھیں، اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، ٹیچرز کو دیکھیں، اینڈ ایز اے ہول اسٹوڈنٹ کی کرنے کی کہوں گا کہ ماں جو ہے پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تربیت کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. لیکن ابھی کافی حد تک میڈیٹ ہے. کو میچ دیکھنے ماں کو جو ہے وہ ڈرامہ ہے، اور بچوں کے لیے جو وہ والدین کے پاس ٹائم انٹریکشنز ہوتی تھی، ان کے مسائل سنتے تھے، معلومہ ہوتا تھا جس سے وہ ایک دوسرے کے مسائل تھے. اس ٹرائی ایک ہے اگر وہ کافی کمزور ہو گیا ہے. ہمیں اس واپس لانا ہے تاکہ ٹیچرز کے ساتھ پیرنٹس کا رول درمیان کا رول ہے. اس مکمل ٹرائی اینگل کو بنا کے ہم جو موریلٹیز کے ایشوز ہیں، جو ایتھکس کے جو کسٹمز ہیں، اور ایون جو ریلیجیس ان کے جو ہماری ویلیوز ہیں، جب ڈالنے کی کوشش کریں گے اسٹوڈنٹس کی، اس کے مطابق تربیت کرنے کی کوشش کریں گے، اور تعلیم کے ساتھ ہمارا اخلاقیات پہ جیسا کہ ہم زور دیتے ہیں ہمارا زیادہ زور ہوگا، اور وہ ایز اے سوسائٹی ہوگا. خیال میں یہ جو ایشوز ہوتے ہیں ہم ان کو اوور لیں گے، کیونکہ دیکھیں یونیورسٹیز میں جو اویئرنیس آتی ہے اس سے ایک انقلاب ضرور پیدا ہوتا ہے. گجرات دیکھ لیں جس علاقے بنی ہے، اب یونیورسٹی کو بنے کافی عرصہ ہے، آپ دیکھیں یہاں ایک پوری سوچ میں تبدیلی آئی ہے. شروع میں والدین
اگر ہم کو جامعات میں نہیں آپ بھیجتے بہت سے دینی لوگ جن کا تعلق ہوتے ہیں ڈاکٹرز کو بھیجتے ہیں، کیونکہ تعلیم ایک محض نہیں ہے، ایک انقلاب ہے، وہ کوگنیٹو انقلاب بھی ہے، وہ سوچ کا بھی ہے، ایٹیٹیوڈ کا بھی ہے، وہ بیہیویئر کا، وہ موریلٹی کا بھی ہے، تو ہول ایک انقلاب ہے، اس سے انسان صحت میں آتا ہے، وہ صرف ایک اچھا انسان ایز اے ہول کے لیے مفید ہے۔ جی ڈاکٹر نذیر صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا یہ جو زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے اس کی وہ بھی کیا اس پارٹ آف دا پرابلم کہا جا سکتا ہے؟ لودھی صاحب میں نہیں سمجھتا کہ اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن جو ہے وہ کوئی پرابلم کریٹ کرتا ہے. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ مکمل طور پہ دودھ کے دھلے ہوئے استاد بھی نہیں ہیں اور مکمل طور پہ دودھ کے دھلے ہوئے اسٹوڈنٹس بھی نہیں ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ سارے کے سارے استاد جو ہے وہ 100% دھلے ہوئے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے، اور میں یہ کہوں کہ اسٹوڈنٹ سارے کے سارے 100% دھلے ہوئے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے. ایکسپلائٹیشن کا کسی نہ کسی حد تک ایکسپلائٹیشن کا ایک لیول اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ استاد بھی وہی ہے اور اسٹوڈنٹ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. لیکن جو تاثر ایک مجموعی طور پہ میرا اعتراض صرف اس کے اوپر ہے کہ جب ایک مجموعی طور پہ تاثر کیا جاتا ہے، ابھی جیسے والا واقعہ ہوا تو یقین مانے اس کے بعد بہت عرصے تک ہمیں کوئی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، آج بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ مطلب یہ ہوا کیا، کیونکہ ہم تمام ٹیچرز اس کو سمجھتے ہیں کہ جیسے تاثر یہ پھیلا دیا گیا کہ سارے ٹیچر اس طرح کے پریڈیٹرز ہیں. وی آر ناٹ پریڈیٹر، وی آر فیسیلیٹیٹر. ہم تو محلے میں ہمارا جو میجورٹی جو ایک بہت بڑا جو اکثریت کا حصہ ہے وہ تمام لوگ اپنے ٹیچر کی رسپانسبلٹیز کو بھی سمجھتے ہیں، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو ٹیچر جو ہے وہ اپنی طرف سے میکسیمم کوشش کرتا ہے بچے کی ٹریننگ کرنے کے بھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بچہ اس کے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، ایک آپ یہ سمجھے کلچرل بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے. جیسے ڈاکٹر یوسف صاحب نے کہا کہ آئیڈینٹی کرائسس میں سے گزر رہے ہیں. ہم اس اسٹیج کے اوپر ہے کہ جہاں پہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ہیں کون، ہم نے جانا کدھر ہے، ہم آئے کہاں سے ہیں. تو اس تعلیم کا ایک رول ڈاکٹر نذیر صاحب چونکہ آپ ایک نجی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کا ماحول سو کالڈ لبرل ہوتا ہے، اور یہ یونیورسٹی مینجمنٹ اس پہ خود خاموشی اختیار کرتی ہے کہ شاید یہ پرکشش ماحول ہو. اور دوسرا یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے کہ وہاں چونکہ افلوئنٹ کلاس سے لوگ آتے ہیں تو ان کا ایک ڈفرینٹ کلچر ہوتا ہے جو کہ پورے کے پورے انوائرمنٹ کو متاثر کرتا ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ نہیں سر، میں بالکل اس کی متضاد بات کروں گا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ میرا سارا کریئر جو ہے مجھے 24 سال ہو گئے ہیں، سارا میرا کریئر جو ہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹیچر کو اپنی سروائیول کے لیے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تو ہمارا جو انٹریکشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اور جو ہماری اپنی ریپیوٹ ہوتی ہے وہ ہماری سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ تاثر دینا کہ پرائیویٹ یونیورسٹی جس طرح کی چیز اس کے اندر ہوتی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ایک پرسیپشن کریٹ کی گئی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. جی ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب، آغاز کہاں سے کریں؟ ایک تو ہے کہ ڈائلاگ ہو، اس پہ ایک نیریٹو بلڈ ہو اور کاؤنٹر نیریٹو بلڈ ہو. جب ڈائلاگ ہوگا چیزوں کو بتایا جائے گا، کھل کے بیان ہوں گی، کچھ کرٹیسزم آئے گا، کچھ ٹھیک ہوں گی. کس طرح چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ آغاز کہاں سے ہوگا ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب؟ دیکھیں جی، میرا جو ایکسپیرینس ہے بینگ سنڈیکیٹ ممبر یونیورسٹی آف گجرات، ایک بہت بڑا سسٹم ہے. سنڈیکیٹ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں. پھر وائس چانسلر ہے، وائس چانسلر کے اپنے ٹیچرز ہیں آگے، پھر جیسے پورے کنٹرول سسٹمز ہیں. کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو اور پتہ نہ چلے. سب سے پہلے تو جو سنڈیکیٹ ہیں ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اور یہ میڈیا کا بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ دکھائیں، بتائیں کہ کیا رسپانسبلٹی ہے. صرف وہاں پہ آ کے ایز اے سنڈیکیٹ ممبر میٹنگ اٹینڈ کر کے آ کے اپنا چلے جانا، یہ کوئی بات نہیں ہے. یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ معاشرے سے جو سنڈیکیٹ ممبر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ یونیورسٹی میں کیا ہے. دوسرے نمبر چانسلر کو سسٹم ہے، وائس چانسلر کا یہ نہیں ہے آگے پیچھے پروٹوکول کے ساتھ گاڑیوں میں آگے پیچھے جا رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں. جب وہ پہنچ رہے ہیں تو ہر چیز آگے سے سیٹ ہوئی ہے. ہمارے جو مذہب میں یہ تھا کہ ہمارے جو خلفاء تھے وہ گلیوں میں گھوما کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وائس چانسلر کو پتہ نہ ہو چیزوں کا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ بچے ہم نے اپنے
एक ऐसे स्टाइल में चले गए हैं कि हम पता नहीं आसमान पे कुछ चीज़ उतर आते हैं जब हम कोई बड़े लेवल पे चले जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारे कंट्रोल्स हैं, जहाँ पे जो भी जब हायर किया जाता बंदा, उसको अगर उसकी गड़बड़ है तो हमें एज ए होल ऑल टीचर्स एवरीबॉडी शुड अपोज दैट पर्सन, और फिर उसमें जब भी कोई बुराई है, देखिए हमारी चीज है कि अगर आपको बुराई नजर आती है तब तो हाथ से रोकें या जुबान से रोकें या फिर उसको हमारे यहाँ क्या हो चुका है कि ठीक है यार कोई कर रहा है तो उसका काम है, मुझे क्या है, ये एटीट्यूड है ना ओवरऑल टीचर्स का भी और हमारे सारे, ठीक है मुझे क्या, ये है बेड़ा गर्क हो रहा है जिससे हमारा और हमारी कश्ती में सुराख, एक डिस्कनेक्ट है सोसाइटी के अंदर। एग्जैक्टली। और दूसरा पार्ट जो मैंने मलेशिया यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, तो उसमें ये है कि जब मैं वहाँ पे गया, उसके सेंटर में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिससे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी उतनी बड़ी नहीं है, और उसके दरमियान इतनी बड़ी मस्जिद जो मैंने जिंदगी में पहली दफा देखी थी, जहाँ पे सारे स्टूडेंट पाबंद थे कि वो आएंगे और जुमे में वो जो प्रोफेसर खुतबा देते थे और फिर वो टॉप लीडर्स आते थे जो आगे खुतबा देते थे जुमे। हमारे यहाँ जुमे वो मतलब मौलवी साहब ने सुना देना और हम सुनते चले, वहाँ पे बाकायदा लेक्चर की शक्ल में खुतबा होता था और फिर वो सारे स्टूडेंट पाबंद होते थे। उसमें इतने स्टूडेंट की तादाद मैंने नहीं देखी जी। आखिर में मैं तीनों मेहमानों से ये पूछूंगा कि क्या ये जो को एजुकेशन का कभी बहुत पहले मुतालबा होता था और अब जो मसाइल बन रहे हैं, क्या ये सेग्रीगेशन से और अलग अलग बनाने से मसाइल हल हो सकते हैं किसी हद तक? जनाब डॉक्टर एजाज बशीर साहब। देखिए डेफिनेटली उसमें हल हो सकते हैं कि अगर हम उनको अब ये तो नहीं हो सकता कि हम उनको लड़कों को ज़्यादा रखता है, लेकिन जो तरह के पार्टीशन की जा सकती है, लड़के एक तरफ हो लड़कियां एक तरफ हो, लड़कियों के जो यूनिवर्सिटी वहाँ पे जो कैफेटेरियाज हैं या बैठने की सिटिंग प्लेसेस हैं वो सेपरेट हो सकती हैं, उनके लिए मतलब सेपरेट चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ और उनको जहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही हो ये उसको इमीडिएटली टैकल किया जाए और उसको मैनेज किया जाए, ना कि जो है। और डॉक्टर यूसुफ साहब ये फरमाइएगा, आपका क्या ख्याल है कि वो एजुकेशन की वजह से मसाइल पैदा होते हैं? मेरे ख्याल में को एजुकेशन का मसाइल की जड़ नहीं है। दूसरा मैं डॉक्टर एजाज साहब की बात से पार्शली करता हूँ। एक तो ये मसाइल आपको अमर्ज होते नजर फौरन हल करें, लेकिन शायद सेग्रीगेट करना हम इकोनॉमिकली अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हम जिस तरह के रेंज से गुजर रहे हैं और जितने हम इस चीज तक हम एजुकेशन को ले आए हैं, इसके पीछे नारा ये था ना कि को एजुकेशन के पीछे कि बोथ जेंडर कैन अंडरस्टैंड ईच अदर एंड दे कैन अंडरस्टैंड, एंड इससे हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब माइनर इश्यूज कहीं पे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, उनको एड्रेस करने बजाय कि हम स्क्रैम्प करें एजुकेशन सिस्टम, बल्कि हमें यहाँ पे माइनर सर्जरीज की जरूरत है। या यहाँ पूर्ण स्टान देने से हो सकते हैं, वहां पे मेरे ख्याल में मेजर सर्जरी की जरूरत नहीं है, हमें माइनर सर्जरी करके सिस्टम को ठीक करना है। और जैसे डॉक्टर नजीर अहमद साहब ने फरमाया कि देखिए सारे ना तालिब इल्म वैसे हैं ना टीचर्स वैसे हैं, माइनर इश्यूज होते हैं और वो जैसे डॉक्टर एजाज बशीर साहब कह रहे हैं कि जब अमर्ज होते हैं तो उन्हें उस वक्त उनकी बीच कनी करनी चाहिए, ठीक करना चाहिए। डॉक्टर नजीर साहब आपका कहना क्या, आप क्या कहेंगे डॉक्टर नजीर साहब? क्या को एजुकेशन भी मसाइल का हल, मसाइल की एक जड़ है, मसाइल की एक वजह है? नहीं सर, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। को एजुकेशन मसाइल की जड़ नहीं है, जड़ें कहीं और। जड़ें जो है वो मैंने आपको बताया कि चूंकि हम ये बात हम जुज की बात कर रहे हैं, उसके अंदर वो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर जो हमारे जुज के अंदर आता है, तो को एजुकेशन से ना हमारा को एजुकेशन खत्म करने से ना हमारा प्रॉब्लम है, को एजुकेशन होने से हमारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। क्रिएशन जो है वो इसकी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारी मोरालिटी है, जो हमारी बेसिक फंडामेंटल टीचिंग के अंदर प्रॉब्लम है, वहाँ पे जब तक हम उनको एड्रेस नहीं करते ये मसाइल किसी ना किसी फॉर्म में आपके सामने आते रहेंगे। लेकिन अगेन मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि परसेप्शन को इस हद तक जो है वो इम्पोज ना करें कि जहाँ पे जो है वो तमाम के तमाम टीचर शर्मिंदगी महसूस करना शुरू कर दें। जब एहसास ये दिलाया जाता है कि तमाम टीचर ऐसे हैं, तो तमाम टीचर ऐसे नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मतलब मेरा जितना 24-25 साल का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाने का, तो इस तरह की चीजें बहुत कम देखी, हमको जो है वो उस्ताद के तौर पे ज्यादा देखा है। तो यकीनन उसके अंदर कुछ जो है वो ऐसे
बाद मौजूद होंगे जो एक्सप्लॉइट करते हैं, उसी तरह से स्टूडेंट्स के अंदर भी है, लेकिन ना सारे स्टूडेंट्स एक्सप्लॉइट करते हैं ना सारे टीचर करते हैं। तो को एजुकेशन जो है वो उससे ना मसाइल पैदा, को एजुकेशन खत्म करने से मसाइल। जी बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर नज़ीर साहब यूनिवर्सिटी ऑफ चनाब से, डॉक्टर यूसुफ साहब यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, और डॉक्टर एजाज बशीर साहब CEO क्लेफ्ट हॉस्पिटल। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शायद डायलॉग इन सारी चीज़ों का एक सोर्स हो सकता है, एक ज़रिया हो सकता है कि हम सोल्यूशन की तरफ जाएं। सोल्यूशन क्या होता है, ये इमर्ज किस तरह होगा, ये डायलॉग के नतीजे में ही हम कुछ कह सकते हैं। कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है, चीज़ों को आइसोलेट करके नहीं, किसी को अलग आइलैंड में देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ी पिक्चर में सारे मसाइल को और सारी सोसाइटी को कलेक्टिवली एफर्ट की ज़रूरत है, और हम सब को मिलकर बेहतरी के। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि चीज़ों को हशप करने से या अंडर द कारपेट करने से मसाइल हल नहीं होंगे, डिस्कस करने से मसाइल हल होने की उम्मीद की जा सकती है। ये था आज का लाइव विद बशारत लोधी। इंशाल्लाह मंडे को एक नए मौजूद के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।